اور پرخلوص کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطہ اور برادر اسلامی ممالک تباہ کن جنگ اور اس کے منفی اثرات سے نجات پائیں اور اجتماعی مشاورت اور دانش مندی سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کی سفارتی کوششیں محض ایک بین الاقوامی سفارتی ذمہ داری نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے خواہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بطور مسلمان سب کے دل میں امن کی تمنا یکساں ہے۔ اسی تناظر میں نے متعدد مرتبہ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کاوشوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے، جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں، آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر رکھی تھی، لہٰذا ہم نے فوری طور پر وہ فیصلے کیے جو ہرگز آسان نہیں تھے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی اور سادگی اور کفایت شعاری کی مہم سے ایک ایک پیسہ بچا کر اربوں روپے عام آدمی پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے وقف کر دیے، تاکہ تاریخ کی اس مشکل گھڑی میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی حکومت عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے حد المقدور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے
اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں، آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے، تاکہ آپ پر مزید بوجھ نہ پڑے اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، قیمتوں کے یہ اعداد و شمار سننے میں، گفتگو کرنے میں شاید گنتی لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں، اور یہ خطیر رقم آپ کی فلاح کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اس لمحے مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں فی الفور لے کر آئیں۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے؟ کیا ہر بار گاڑی یا موٹر بائک کو نکالنا ضروری ہے؟ میرے عزیز اہل وطن، کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں، اور وہاں پر پٹرول پمپس پر عوام کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں، اور قیمتیں عوام کے بس سے باہر، اور وہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ کی حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے مہنگائی کے اس طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ جدوجہد حکومت اکیلی نہیں کر سکتی، میں اکیلا نہیں کر سکتا، لہٰذا آج میری آپ سے ایک ہمدرد کے طور پر پرخلوص درخواست ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع منصوبہ ہم بنا رہے ہیں،
اس میں بھرپور تعاون کرے، جس کا اعلان انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور قوم کے باہمی اتحاد و تعاون سے ہم اس طوفان بلاخیز سے سرخرو ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو تا قیامت عزت اور وقار کے ساتھ سلامت رکھے اور امن کی کوششوں میں پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ کی اور ہماری پہچان FM G-Way Pakistan